لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اس موقع کے اوپر سب سے بہتر یہ سمجھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہی جناب عباس علیہ السلام کا ذکر کریں، اس لیے کہ امام جناب عباس علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جناب مولائے متقیان علیہ السلام جنہوں نے خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگا، تو انہوں نے مانگا تو جناب عباس کی شکل میں ایک بیٹا مانگا، وہ بھی کس لیے کہ ہمارے بیٹے امام حسین پر کربلا میں کام آئے، ہماری بیٹیوں کے پردے کا تحفظ کرے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب عباس علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت امام حسین علیہ السلام میں گزرا ہے۔ حضرت عباس سن ولادت میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن ان اقوال میں سے دو مشہور ہیں، دو واقعات مشہور ہیں۔ مورخین نے الگ الگ دیکھیں، مورخ اصل میں آج کے اگر آج کے دور کا دیکھا جائے تو پترکار صحافی کہ جنہوں نے جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال تھے، جو ان کے افعال تھے، جو ان کا کردار تھا، جو انہوں نے وہ بیان کیا، انہی کو مورخین کہا جاتا ہے۔ آپ تو اقوال میں ہے کہ دو مشہور قول مشہور ہیں۔ آپ ایک قول یہ ہے کہ آپ 4 شعبان المعظم سنہ 23 یا 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات حکمت سے بھی خالی نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ اور ایک قول کے مطابق 17 شعبان کو بھی آپ کی ولادت کے سلسلے میں ایک قول ملتا ہے، اور یہ حکمت سے بھی خالی نہیں ہے۔ یہ 4 شعبان کا قول یہ حکمت سے خالی نہیں ہے کہ 3 شعبان المعظم کو اپنے وجود سے اس جہان خاکی کو منور فرمایا۔ کس نے؟ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش 3 شعبان المعظم کو ہوئی۔ چونکہ جناب حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کے لیے جناب عباس علیہ السلام جیسے بیٹے کی خواہش مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جناب عباس علیہ السلام۔ تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ 3 شعبان کے فوراً بعد 4 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ان ہستیوں کا آپس میں ایک خاص ارتباط بھی دونوں کا ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا اور جناب عباس علیہ السلام کا ربط بہت خاص اہم ہے۔ اور تاریخ میں اگر دیکھا جائے کہ مقصدی امام جناب عباس علیہ السلام کی ولادت کا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی ہر یعنی حکم کے اوپر اتباع کرنا ہے۔
ظاہر ہے کہ اب جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، ایمان شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کی جاتی ہے تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت و جلالت میں اپنی مثال آپ خود ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک لشکر کا علمبردار ہی نہیں، جناب عباس ایک لشکر کے علمبردار ہی نہیں ہیں، بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوانوں کو درس اطاعت اور وفاداری، جانثاری اور فداکاری دی ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو وفاداری کا درس جناب حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، صبر کا کے سلسلے میں ایسا صابر کہ ظاہر سی بات ہے اللہ اکبر، شجاعت کے میدان میں ایسا شجاع اور بہادر، ظاہر ہے کہ ایک کل ایمان اور ایک شجاع کے لیے تمنا کی تھی، دعا کی تھی۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کا نتیجہ تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شجاعت کیسے دور ہو سکتی تھی، شجاعت کی ہمت کیسے تھی کہ وہ جناب عباس کے شانہ بشانہ نہ چلے۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ فداکاری، جانثاری، وفاداری کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ جناب عباس ابن علی کی خلعت کمالات کو میلہ نہیں کر پائی ہے۔ اس شجاعکاری، اس فداکاری، اس وفاداری کو 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن تاریخ کوئی حرف نہ اٹھا پائی۔ تاریخ میں اتنی استطاعت نہیں ہے، مورخ میں اتنا دم نہیں ہے کہ ان کی وفاداری کے سلسلے میں کوئی گفتگو کر سکے۔ آج عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عباس نہیں، وفا ہے۔ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام وفاؤں کا پیکر کے نام سے بھی جو ہے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایثار ہے، اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ جب بھی کبھی جو ہے وفاداری کی بات آتی ہے تو جناب عباس کا تصور ذہن میں آنا واجب اور لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ عاشوراء بعظمت دن ہے، وہ بعظمت دن ہے جس میں انسانیت کو گرویدہ انسانوں نے اپنی قوی اور مستحکم ارادوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ظاہر بات تاریخ کربلا والوں کے فداکاری پر ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے دنیا، کہ زمانے والے ان کے کردار سے انقلابات برپا کرتے ہیں۔ کربلا ایسی دانشگاہ ہے جس کے فارغ تحصیلان ایمان، اخلاص، مجاہدت، فداکاری، وفاداری جیسے مضامین میں عملی طور پر ڈائریکٹریٹ کر گئے۔ کربلا والوں نے ہمیں وہ درس دیا
کہ ہر موضوع پر ہمیں ایک سیکھ دے کے گئے ہیں، چاہے وہ فداکاری ہو، چاہے وہ وفاداری ہو، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ اخلاص ہو، ہر موضوع کے اوپر ہم کو ایک سیکھ دے کے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اب ہم کو یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ جو ہے کہ ان کربلا والوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ان سپہ سالار کون تھا، استاد کون تھا؟ ظاہر ہے کہ امام حسین اور جناب عباس علیہ السلام کی، دونوں بھائیوں کی کہ یہ تصویر نظر آتی ہے۔ ظاہر سے اور عملی طور پر یعنی جو ہے کربلا والوں نے ان موضوعات پر ڈائریکٹریٹ کیا ہے، اور عباس اس دانشگاہ کے جانے پہچانے استاد نظر آتے ہیں۔ کربلا والوں نے جو ہے جو یہ پیغامات دیے، جس کو ہم اگر یوں کہیں کہ جبکہ ہر موضوع کے اوپر ڈائریکٹریٹ کی کربلا والوں نے، اور اس دانشگاہ کا، اس مکتب کا، اس یونیورسٹی کا استاد دو ہی ہیں، یا تو امام حسین علیہ السلام ہیں یا تو جناب عباس ہیں۔ آج بھی یہ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ صف ازاں بچتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جو ہے کہ ہم جب کہیں 40ویں کی مجلس میں جاتے ہیں یا کہیں پر جاتے ہیں تو ہم اپنی باتوں میں مہو ہو جاتے ہیں، اور ذاکر جو پڑھتا ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہماری ایک عظیم درسگاہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے زندگی اور آخرت کو اگر مزین کرنا ہے تو ہم اس درسگاہ سے فیضیاب ہوں۔ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، طلاب قبول کر رہی ہے، جس کا ایک سبجیکٹ وفا اور علمبرداری ہے، جس کے استاد حضرت عباس ہیں، کہ جو اپنے بریدہ ہاتھوں سے انسان کو وفا سے عشق اور محبت کا درس دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وفاؤں کا پیکر اسی لیے۔ اب آئیے ہم ان کی عبادات کی زندگی کو بھی پر تھوڑا سا نظر کر لیں کہ ایسا زاہد اور ایسا متقی اور ایسا پرہیزگار ہمیں زمانے میں نہیں ملتا کہ معصوم نہ ہوتے ہوئے جناب عباس کو تعریف پر کوئی نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا ہے کہ یہ معصوم تھے۔ اگر یہ معصوم ہوتے تو 15 معصوم ہوتے، نہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی، لیکن ہمیں 2 ہی لوگ ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا کام سرزد نہیں ان سے ہوا کہ جو کبھی انہوں نے اسلام کی معاذ اللہ مخالفت، ذرا سے بھی توہین یا مخالفت میں کوئی کام کیا ہو۔ تو یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ معصوم نہیں تھے، لیکن معصوم جیسے تھے، معصوم کے قریب تھے، معصوم جیسے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تربیت جو پائی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے؟ رسول امام مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی گود میں آپ پلے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہاں کو جو ہے جو نوکر بھی آیا تو اس طریقے سے جو ہے جو ملازم تھا وہ بھی جو ہے اس درس سے ایسے فیضیاب ہوا کہ جو ہے کہ اس نے 30 سال قرآن کے لہجے میں گفتگو کی۔ تو ظاہر ہے کہ اب کئی سال ظاہر ہے کہ جو ہے کہ
یا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں اور ان کی والدہ کے سلسلے میں آپ حضرات سنا کرتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی تو تقریباً مولائے متقیان 10 سال تک کے جو ہے آپ مغموم رہے اور گوشہ نشیں ہو گئے. آپ کی فرقت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ پر شاق تھی. آپ گریہ کیا کرتے تھے، مغموم تھے، اور اس کے بعد میں اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ پیغمبر اسلام کے جو خانوادہ ہے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے اس خاندان کے بزرگ بغیر زوجہ کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے. بالآخر ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ بھیا عقیل، ایک ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو کہ جو شجاع ہو، جو بہادر ہو، جس سے ہمارا ایک فرزند پیدا ہو جو ہمارے بیٹے امام حسین پر کربلا میں کام آئے. تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب جناب ام البنین کی جو مادر جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام ہیں، جب شادی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ آپ کے واقعات مشہور ہیں کہ جو ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آ کے دہلیز چومی، اور واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ماں کہہ کے پکارا، جب جناب فاطمہ کا نام آتا تھا تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ مولائے متقیان سے کہا کہ جو ہے کہ ہم کو فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا، اس لیے کہ کہیں بچے یہ تصور نہ کریں کہ یہاں پر جو ہے یہ ہمارے والد کی جو نئی زوجہ تشریف لائی ہیں یہ فاطمہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس طریقے سے خدمت کی آپ نے جناب حسنین کی اور جناب زینب کی کہ اللہ اکبر. آپ کے 4 بیٹے، اور چاروں بیٹوں نے جناب ام البنین کے 4 بیٹے ہوئے، جب سب سے بڑے جناب عباس تھے، اور چاروں بیٹے کربلا میں ایسی فداکاری پیش کی کہ دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو وفا اور فدا کاری کیا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کلابیہ خاندان سے وابستہ تھیں، اور آپ کی اگر دیکھا جائے تو آپ ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو، ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کے لیے خبرگیری کرتی رہتی تھیں، اور اپنے بیٹوں کو تاکید کیا کرتی تھیں کہ دیکھو خبردار ان شہزادیوں کے پردے کے محافظ تم ہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پردے پر کوئی آنچ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام پر کوئی آنچ آ جائے. اسی طریقے سے اب اگر دیکھا جائے تو جناب عباس کے مختصر شجاعت کے بارے میں ایسے تو شجاع بہادر اتنے تھے کہ ایک واقعہ اور ملتا ہے جو تاریخ میں ہمارے خیال سے بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. جنگ نہروان. جنگ نہروان آپ کا ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جنگ نہروان
جنگ صفین کے بعد میں ہوئی، وہاں پر جب مشرقین سے تو ایک پل پڑتا تھا، تو اب جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ایک لقب اور ہے جو شاید آپ لوگوں نے کم سنا ہوگا، سبع القنطار، یعنی پل کا محافظ۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جو ہے کہ جب جنگ نہروان ہونے لگی تو ایک پل پڑتا تھا، جب پل کی طرف سے جو ہے آپ لوگ جاتے تھے اور فوجیں آتی جاتی تھیں۔ اب وہ پل لانگنے کے بعد جو ہے جب جنگ ہونے لگی تو اس وقت جناب عباس علیہ السلام کی عمر 11 یا 12 سال تاریخ میں بیان ملتی ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو جناب مولا متقیان نے اس پل پر نافذ کیا کہ دیکھو عباس، خبردار، اگر کوئی دشمن آنے کی کوشش کرے تو یہاں پر تمہاری سرداری رہے گی، اب وہ دشمن جانے تم جانو۔ جنگ ہو رہی ہے، کسی صحابی نے کہا کہ جو ہے کہ مولا سے کہ مولا دشمن پہ دشمن آ رہے ہیں، مشرقین پہ مشرقین آ رہے ہیں، اور مولا اب تو فوجیں بہت زیادہ آ رہی ہیں، مولا اس کے لیے کوئی تدبیر کیجئے۔ مولا متقیان جو ہے جنگ کر رہے ہیں۔ پھر صحابی نے کہا، تیسری دفعہ صحابی نے کہا کہ مولا آپ کو اتنا عظیم پیغام سنا رہا ہوں، آپ کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو ایک دفعہ مولا نے گھوم کے کہا کہ جو ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے کہ فوجیں آ رہی ہیں، آمادہ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ جو ہے کہ اس پل سے کوئی فوج گزر ہی نہیں سکتی کہ جہاں پر میرا بیٹا عباس ہو، جہاں پر میرا لخت جگر عباس ہو۔ اس پل کی نگہبانی آپ نے اس طریقے سے کی کہ ایک دشمن بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب میں یہاں پر کہتا ہوں کہ جو ہے کہ جب دنیا کے پل جناب عباس کی موجودگی میں پار کرنے کی طاقت نہ ہوئی تو پل صراط سے جناب عباس کے دشمن، اہل بیت کے دشمن کیسے پل صراط کو پار کریں گے؟ اس لیے کہ پل صراط پر بھی مولا متقیان اور ان کی اولادوں کا قبضہ ہوگا۔ تو جب دنیا میں یہ حال ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے ایک پل نہیں عبور کر سکتے، تو آخرت کا پل جو ہے پل صراط ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور چمکدار ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ تو اس پل کو کیسے پار کرو گے؟ ہم یہی گزارش کرتے ہیں امت مسلمہ سے، منسلک ہو جاؤ اہل بیت سے، ورنہ نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے، نہ عقبہ میں ٹھکانہ ہے، یہاں بھی منہ چھپانا ہے، وہاں بھی منہ چھپانا ہے۔ اگر ہم کو دنیا اور آخرت بنانا ہے تو ہم اہل بیت سے منسلک ہو جائیں، ہم کربلا سے منسلک ہو جائیں، ہم کربلا سے درس لیں، ہم وفاداری اگر ہم کو معلوم کرنا ہے تو جناب عباس سے سیکھیں، اگر شجاعت کے بارے میں معلوم کرنا ہے، خدا کی قسم اگر جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے سربراہ باپو مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا کہ ایسا لشکر کا علم بردار اگر ہمیں مل جائے کہ جو امام حسین کو کربلا میں ملا تھا، تو 3 دن کے اندر ہم جو ہے
وہ ہندوستان کو فتح کر لیں گے، بلکہ ایک دن کے اندر کہا تھا کہ ایک دن کے اندر ہم فتح کر لیں گے۔ لیکن یہ جناب عباس کا صبر تھا، یہ وفاداری تھی کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہیں دی، اس میں بھی امام کی حکمت تھی، نہ ورنہ کربلا جو ہے نہ رہتی، اسلام کو دوسری طریقے سے مسخ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، نئے نئے الزامات لگائے جاتے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت سے منسلک ہو جائیں، اور ان تواریخ میں خالی ہم لال کپڑے اور جو ہے نظریں دے کے ہی ہم امام کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم کو ان کے عمل سے اپنے عمل کو جوڑ دینا چاہیے۔ ہم ان کے اصحاب کے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں کہ جن اصحاب نے ان ائمہ سے عمل کے طریقے سیکھے، ہم ان کے اصحاب سے عمل کے طریقے سیکھیں، اور جس طریقے سے ائمہ نے فرمایا ہے اس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں، تبھی ہم کو نجات مل سکتی ہے، تبھی ہم امام کے اور جناب عباس کے اصلی سچے محب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔